بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سیلاب ہی سیلاب ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور اتنا زیادہ پانی ہے کہ جو دریاؤں کے ساتھ جو شہر ہیں، بڑے بڑے شہر، سب زیر آب ہیں۔ کوئی حکومت کے پاس ایویکویشن پلاننگ نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں ان کے کھیت، ان کی زمینیں، ان کے گھر دریا برد ہو رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وزیر جو ہیں وہ کشتیوں پر جو وہ جیکٹس ہیں حفاظتی، وہ پہن کے چار چار کیمرہ مین کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ باہر سے واپس آئی ہیں اور آتے ہی وہ چلی گئی ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ دریائے راوی کا نظارہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر ہاتھ بھی ہلا رہی ہیں۔ کوئی بندہ نہیں ہے، بندے کی ذات نہیں ہے، لیکن نہ جانے اس خاتون کو کیا ہوا۔ ان کے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، پرو گورنمنٹ جو جرنلسٹ ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جاپان کا دورہ 5 دن کا تھا، موصوفہ 13 دن کیوں وہاں پر رہ کے آئی ہیں؟ اور عظمہ بخاری صاحبہ نے آتے ہی گفتگو شروع کر دی ہے، لوگوں کو مغلظات بکنا شروع کر دی ہیں، اور پی ٹی آئی کو اور دوسروں کو کہ وہ کیوں انہوں نے سوال کیا مریم صاحبہ سے، اور وہ تو بالکل ٹھیک گئی ہیں۔ بہرحال ایک عجیب سا یہ سارا معاملہ ہے۔ اس سیلاب نے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو حکمرانوں کی کرپشن ہے اس کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے۔ آپ دیکھیں لاہور میں علیم خان صاحب، ان کی سوسائٹی پارک ویو، عمران خان صاحب کے زمانے میں این او سی نہیں ملا تھا، جھگڑا بھی اسی لیے ہوا تھا، لیکن اب وہ بند وہاں پہ باندھے جا رہے ہیں اور پانی وہاں پر آ گیا ہے۔ تو آپ کتنی مہنگی زمین، بستیاں، یہ پنڈی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ نالا لئی جو ہے اس میں بھی جب فلڈ آتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نالے کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں۔ بہاول نگر کے نزدیک بھی جو ستلج ہے اس میں بھی اسی طرح سارا لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو عام آدمی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ یہ بنایا کس نے ہے؟ یہ تو جو لوگ بااثر ہیں، جو حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے قبضہ کیا اور جو زمینیں جو ہیں وہ بیچی ہیں لوگوں کو، اور وہاں پر سوسائٹیز بنی ہیں، اور اب وہ اس وقت وہ چیزیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، لاکھوں کے حساب سے۔ اور جو پنجاب ہے، اب یہ سینٹرل پنجاب پہ پانی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ صدرن پنجاب کی طرف، پھر آگے یہ سندھ میں جائے گا، اور جو مضافاتی علاقے ہیں، جو سبربز ہیں شہروں کے، وہ تو آلریڈی ڈوب چکے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد تو، مضافات کے ارد گرد تو کوئی حفاظتی بند جو ہے نا وہ نہیں باندھے جاتے۔ ایک اور چیز جس نے اس میں اضافہ کیا ہے ساری صورتحال کی خرابی میں، وہ ہیں یہ موٹر ویز۔ جب موٹر ویز بنائے گئے ہیں تو وہ زمین کو اونچا کیا گیا، ایک طرح سے وہ ایک بند ہیں، لیکن خیال نہیں کیا گیا اس وقت اس چیز کا کہ اگر فلڈ آئے گا تو وہ پانی کہاں نکل سکے گا۔ تو وہ اب پانی اگر اکٹھا ہوگا اور آگے موٹر وے آ جائے گی اور وہ پانی کہیں نہیں جائے گا، تو وہ پھر جب تک خشک نہیں ہوگا وہ وہاں پہ رہے گا، اس کی نکاسی نہیں ہے بالکل۔ تو یہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے، اور بڑا یعنی ایک بڑی کیٹاسٹرافک سچویشن ہے۔ حالانکہ وارن کیا گیا تھا، اون عباس پبی نے یہ کہا تھا 2 ہفتے پہلے وارننگ دی تھی کہ 1 سپٹمبر اتنا زیادہ فلڈ آئے گا، اتنا زیادہ بارشیں ہونے والی ہیں اور پانی ہوگا دریاؤں میں۔ اب بھارت نے جو پانی چھوڑا ہے اس کو اب یہ ایک نئی بات ہے کہ جی بھارت نے آبی جارحیت کی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر بھارت میں بارش ہو رہی ہے اور دریاؤں میں پانی ہے تو وہ کدھر جائے گا پانی؟ وہ تو خود ان کے دریائے راوی پر جو مادھو پور ڈیم ہے اس کے 4 گیٹ ٹوٹ گئے ہیں، اور جب تک وہ گیٹوں کی اب مرمت نہیں ہوتی دریائے راوی میں پانی آتا رہے گا۔ تو یہ کہنا کہ بھارت نے آبی جارحیت کر دی ہے، کوئی آبی جارحیت نہیں کی۔ ادھر پانی، بارش آئی ہے اتنی شدید کہ وہ تو نہیں روک سکتے اس کو، تو پانی انہوں نے بھیجا آگے، لیکن اطلاع دے دی باوجود اس کے کہ سنتاس معاہدہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، معطل کیا ہوا ہے۔ اب میں کوئی بھارت کا وکیل نہیں ہوں، نہ میں بھارت کی حمایت میں کوئی بیان دے رہا ہوں، لیکن میں تو جو ہمارے اپنے جھوٹ بول رہے ہیں نا اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں
یہ ہر ملبہ جو ہے ہر چیز کا بھارت پہ ڈالتے ہیں، اپنی ناکامی، اپنی کوتاہی، اپنی نالائکی، اس پر بات نہیں کریں گے، وہ کسی اور پر ملبہ ڈالیں گے کہ جی وہ تو ادھر سے یہ چیز ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، یہ صرف مال بناتے ہیں، پیسے کھانے کے لیے ہیں، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. کسی قسم کی جہاز پکڑتے ہیں اور اوپر سے فضائی مناظر دیکھتے ہیں، اس کی ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں، ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں احسن اقبال صاحب پانی میں کھڑے ہو کے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ بلال صاحب جو ہیں، بلال یاسین، جو رشتہ دار ہیں نواز شریف صاحب کے فیملی کے، وہ وہاں پر کشتی میں بیٹھے ہیں سیفٹی جیکٹس پہن کے 5 کیمرامین کے ساتھ، وہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں. مریم نواز صاحب اب پورے پروٹوکول کے ساتھ، یعنی اتنی گاڑیاں دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ کوئی موقع پروٹوکول دکھانے کا؟ لیکن وہ جو غریب آدمی ہے، جس کا گھر گرا ہے، جس کے مویشی مر گئے ہیں، جس کی زمین پر فصل برباد ہو گئی ہے، اس کو کوئی داد رسی نہیں ہے، اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کے پاس کوئی شیلٹر ہے، نہ کوئی اس کو کہیں پر کھانا مل رہا ہے. لوگ مدد کر رہے ہیں، پاکستانی اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سرکار کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کر رہی، اور ہر طرف کرپشن کی کہانی چل رہی ہے. ٹی وی پر آ کے بیان بازی جو ہے وہ چل رہی ہے. اب ذرا سیاست پر بھی آ جاتے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، دراوی کا چکر لگایا یا کیا کیا ہے، مری فوراً آ گئی ہیں جی. نواز شریف صاحب نے بلا لیا مری، شہباز صاحب کو بھی، وزیر اعظم صاحب کو بھی، اور وزیر اعلیٰ کو بھی. مری نتھیا گلی، کیا بات ہے جی. مری جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس ہے، گھر ہے اپنا، وہاں پر بیٹھے ہیں، موسم انجوائے کر رہے ہیں، اور لائف کی جو خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سیاسی کوئی میٹنگ کی ہے انہوں نے، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، جو اڈیالہ سے جو پیغام آ رہے ہیں، اور جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ایک عجیب سی سراسیمگی ہے، ایک عجیب سی پریشانی ہے حکمران اتحاد میں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اور وہ انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد مطلب آپ مجھے بتائیے کہ کیا حالت ہے پاکستان کے، اور کیا ان کے وچار ہیں، کیا یہ کر رہے ہیں. سو اٹس ویری سیڈ ایکچولی. میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی. اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور سے خان صاحب نے کہا تھا کہ درخواست دے دیں سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر ایک عجیب ڈرامہ ہوا. ایڈوکیٹ جنرل کے پی بڑے بڑے بھلے آدمی ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، انہوں نے درخواست دی ہے، تو رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا کہ اس پہ وکالت نامہ نہیں ہے، سائن نہیں ہے. تو اب وہ رجسٹرار صاحب کہتے ہیں، یہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں کے پی کے، وہ کہتے ہیں جناب یہ سرکاری درخواست ہے، اس پر وکالت نامے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب یہ نہیں، واقعی ضرورت نہیں تھی، یا جان بوجھ کر یہ لیکیونہ چھوڑا گیا کہ جی شہیدوں میں نام بھی آ جائے اپنی چھوٹی انگلی کٹوا کے، کہ جی خان صاحب نے کہا تھا تو ہم نے تو کوشش بھی کی ملاقات کی، لیکن آگے سپریم کورٹ اعتراض لگا رہا ہے، سپریم کورٹ اجازت ہی نہیں دے رہا. یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک عجیب سی اسپیکولیشن ہے. خان صاحب نے کہا تھا علی امین گنڈا پور، ایکچولی انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب واز ویری انہیپی، اور وہ بالکل اس وقت علی امین گنڈا پور پر اعتماد نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جانا ہی چھوڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اس بات کا، اب ظاہر ہے پارٹی تو یہ ٹویٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں معاملات جو ہے نا، وہ علی امین گنڈا پور اچھے آدمی ہوں گے، سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوں گے، بٹ ہی ہیز لاسٹ the confidence of عمران خان. Fact of the matter is this. اب آگے کیا ہوتا ہے، لیٹس سی کیا. تو اجازت اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے